نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین۔ سورہ الفاتحہ۔ فضیلت: قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ پناہ کسی نقصان پہنچانے والے دشمن یا نقصان پہنچانے والی چیز سے ملتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے کہ جو نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس انداز سے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، لہٰذا یہ دعا تلاوت قرآن سے پہلے شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے۔ نیز کی وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو خود سکھائی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسی طرح جس سورہ کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوئی تو اس سورہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی واجب ہے۔ جب جب سورہ پڑھی جائے گی اتنی مرتبہ بسم اللہ ساتھ پڑھی جائے گی۔ سورہ الفاتحہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی بھی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کی ہوئی چیز عطا کر دی جائے گی۔ امت پر بھی برابر ہے یہ بونس، امت بھی پڑھ کر کوئی چیز طلب کرے گی اللہ رب العزت ضرور اس شخص کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورہ بتاؤں جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہی سبع من المثانی ہے، وہی سبع مثانی ہے، قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ پھر ایک اور جگہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پیارے رسول فرماتے سورہ الحمد ہی ام القرآن ہے۔ ام القرآن قرآن کی اصل، ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل ہے، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں، یعنی کہ یہ ایسی سورہ ہے کہ جس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ایک دن میں جتنے فرائض ادا کریں پڑھی جاتی ہیں، جتنی سنتیں ادا کریں پڑھی جاتی ہیں، جتنے نوافل ادا کریں پڑھی جاتی ہیں، یہی 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سورہ کا سب سے مشہور نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ، فاتحہ کھولنے والی، قرآن کھولنے والی، اسی سے قرآن کھلتا ہے نا، فاتحہ ہدایت کا راستہ کھولنے والی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کو کھول دینے والی، جس کے معنی ہے کھولنے والی، یعنی دیباچہ، مقدمہ یا پیش رفت۔ اس کے متعلق علماء کی 2 راہ ہیں، ایک یہ کہ یہ ایک سورہ دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے اللہ سے ہدایت طلب کیا کریں کہ باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے، یعنی کہ کچھ حصہ اس سورہ کا دعا کی صورت میں ہے
اور کچھ حصہ اس سورہ کا جواب کی صورت میں، جیسے اللہ رب العزت بندے کو جواب دیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو قرآن عظیم ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ سورہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی، مطلب ان کی دعوت نہ کی، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ اتفاق سے انہی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کا کوئی دم ہے، کوئی منتر؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تو اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں اس کے عوض دے دی کہ تم ہمارے بندے کو دم کر دو تو ہم تمہیں بکریاں عوض اس کے دے دیں۔ دم کیا ایک صحابی رسول نے اور اس سردار کو آرام آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے۔ سردار بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ قبیلے کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کو تردد ہوا کہ آیا اب ہمیں یہ معاوضہ لینا چاہیے بھی کہ نہیں۔ پہلے کہہ تو دیا تھا لیکن آیا اب آپس میں سوچنے لگے کہ یہ لینی چاہیے بھی ہمیں کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے آپس میں سوچا کہ ہم تب تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں گے، یعنی کہ اس وقت انہوں نے اپنے پاس رکھ لی لیکن تب تک انہوں نے ان بکریوں کا کچھ نہ کیا جب تک انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت نہ کر لی۔ تو جا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوری بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ الفاتحہ دم بھی ہے، سورہ الفاتحہ میں شفا بھی رکھی گئی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور ان بکریوں میں میرا بھی حصہ نکال لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس شخص یعنی ابو سعید خدری نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہی ہے، اگر تم کسی کو دم کرو وہ دوسرا تمہارے دم سے اللہ رب العزت کے حکم سے شفا آ گیا تو اگر وہ خوش ہو کر تمہیں کچھ دینا چاہے تو تم لے لو، منع نہیں ہے، لیکن صرف مطالبہ ہی نہ کرتے رہو، صرف اسی کو روزگار نہیں بنانا چاہیے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے خوش ہو کر دے جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے اور ناتمام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں؟ وہ کہنے لگے فارسی کے بیٹے دل میں چپ کے پڑھ لیا کرو، امام ہوتے ہو تو تم پڑھو گے ہی، لیکن امام کے پیچھے ہوتے ہو تو دل میں چپ کے پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفاتحہ کو نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو میرے بندے نے میرے اور اس کے درمیان یہ بات مشترک ہے کہ سورہ کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو جو کچھ ملے گا وہ جو کچھ بھی اس نے مانگا ہو۔ اسی طرح سورہ کے آخر میں آمین کہنا، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین سے مل گیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ نیز عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے مقتدیوں نے اس زور سے آمین کہی تھی کہ مسجد اس آواز سے گونج اٹھی۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.